النساء کی آیت نمبر 6 تک پڑھ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں باتیں بتائی ہیں، جو ہمیں سبق ملا ہے، ایک تو واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، ارحام سے صلہ رحمی کی فضیلت معلوم ہوئی اور رشتوں کو کاٹنے کی وعید معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ڈرنے کا حکم دیا کہ رشتوں کو کاٹنے سے ڈرو۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، لہٰذا انسانوں کے درمیان ایک اخوت اور بھائی چارہ ہے، ہمیں اس کا لحاظ رکھنا چاہیے اور ان کے ساتھ جو بیہیویئر اور سلوک کریں اس میں اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ نے خبیث کہا ہے، ناپاک کہا ہے حرام مال کو، اور پاکیزہ کہا ہے حلال مال کو، تو حرام ناپاک ہے اور حلال پاکیزہ ہے۔ اور ایک بات یہ پتہ چلی کہ کسی یتیم کے سرپرست کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ یتیم کا بہتر مال لے لے اور اس کو ردی مال اس کے بدلے میں دے دے، اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ اگر انسان کو یہ ڈر نہ ہو کہ وہ بیویوں پر ظلم و ستم کرے گا بلکہ سب کے درمیان عدل کرے گا تو ایک سے زیادہ نکاح کر سکتا ہے، ورنہ اس کو ایک پر اکتفا کرنا چاہیے۔ ایک چیز یہ پتہ چلی کہ عورت کو اس کا مہر دینا واجب ہے، اور عورت کے مہر میں مرد اس کی اجازت کے بغیر تصرف نہیں کر سکتا، اس کو استعمال نہیں کر سکتا۔ ایک بات یہ پتہ چلی کہ جو بچہ ابھی نابالغ ہے، بے وقوف ہے، تو اس کا مال جو ہے، اس کے مال کے سلسلے میں اس پر مصلحتاً پابندی لگا سکتے ہیں، تم استعمال نہیں کر سکتے، تم خرچ نہیں کر سکتے، تاکہ وہ غلط جگہوں پر خرچ نہ کریں۔ ایک چیز یہ پتہ چلی کہ جو بے وقوف ہے، جو کم عقل ہے، تو مال سونپنے کے پہلے اس کو طرح طرح سے آزما لینا چاہیے، کیونکہ مال بڑی اہم چیز ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مال دے دیں اور وہ اس کو برباد کر دیں۔ اور ایک چیز یہ پتہ چلی کہ یتیم جب بالغ ہو جائے تو اس کا مال اس کے حوالے کر دیا جائے، اور اس کو مال حوالے کرتے وقت کسی نہ کسی کو گواہ بنا لیا جائے۔ یتیم کا مال اگر جو اس کی نگرانی کر رہا ہے، جو سرپرست ہے یتیم کا، اگر وہ خود صاحب حیثیت ہے، مالدار ہے، تو اس کو اس مال میں سے کچھ نہیں کھانا چاہیے، اور اگر وہ فقیر ہے، ضرورت مند ہے، تو وہ قرض کے طور پر اس سے اس مال میں سے لے لے اور آسانی جب ہو جائے تو لوٹا دے۔ یا اگر اس مال کی حفاظت کے لیے ایک مزدور کی ضرورت ہے، ایک ایسے آدمی کی ضرورت ہے جو اجرت پر، سیلری پر کام کرے، تو اس سیلری کے برابر وہ رقم جو اس مال کی نگرانی کر رہا ہے، جو یتیم کا سرپرست ہے، وہ لے سکتا ہے۔ ایک چیز اللہ تعالیٰ نے عورتوں سے نکاح کے بارے میں کی، ما طاب لکم، جو عورتیں تم کو پسند آئیں۔ اس سے پتہ چلا کہ نکاح کے پہلے عورت کو دیکھ لینا چاہیے، شریعت نے اجازت دی ہے۔ ایک چیز یہ پتہ چلی کہ مال بڑی اہم چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ مال جس کو ہم نے گزر بسر کا ذریعہ بنایا اسے بے وقوفوں کے حوالے مت کرو، تو مال کی اہمیت پتہ چلی۔ مال بہت ضروری چیز ہے، اسی لیے سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ مال مومن کا ہتھیار ہے، اور میں اس حال میں اللہ تعالیٰ کے یہاں جاؤں کہ میرے پاس ڈھیر سارا مال اور مجھے اس کا حساب دینا پڑے، یہ زیادہ بہتر ہے کہ میں اس حال میں جاؤں کہ دنیا میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا تھا۔ اسی طریقے سے بعض سلف کہتے ہیں کہ اتجروا واکتسبوا، تجارت کرو اور کماؤ، فإنکم فی زمان، اس لیے کہ تم ایک ایسے دور میں ہو، اذا احتاج احدکم، اس دور میں جب تم میں سے کوئی محتاج ہو جاتا ہے، کان اول ما یاکل دینہ، تو سب سے پہلے وہ اپنے دین کو کھا جاتا ہے، یعنی دین چلا جاتا ہے۔ جب انسان محتاج ہوتا ہے تو حرام مال بھی کھانے لگتا ہے، اس لیے مال کمانا چاہیے، تجارت کرنی چاہیے۔ اور ایک چیز یہ بھی پتہ چلی کہ جب گمان غالب ہو، یہ یعنی اس بات کا زیادہ گمان ہو کہ میں بیویوں کے درمیان عدل نہیں کر پاؤں گا، تو ایسی صورت میں ایک سے زیادہ نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ ناظرین، آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کے آگے ہم چوتھے پارے کی تفسیر کو مکمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین قرآن کریم کی ان آیات کو سننے کی، سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔